بتاتا ہوں حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ دیکھو جب امیر المومنین بنے. بولو کیا بن گئے؟ امیر المومنین. 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے تھے. بولو کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. جب امیر المومنین بنے تو ایران کا جو بادشاہ تھا اس نے اعلان کیا پورے سب کو جمع کر کے کون ہے جو عمر کی گردن لے کر آئے اور جو عمر کی گردن لے کر آئے گا منہ مانگا انعام اس کے قدموں میں ڈال دیا جائے گا. تو ایران کا کوئی بہت بڑا آدمی تھا, ہٹا کٹا تندرست لمبا چوڑا. اس نے کہا میں جا رہا ہوں عمر کی گردن لے کر آؤں گا. انعام کیا؟ تو بادشاہ نے کہا انعام تو سنا دیا, جو مانگو گے وہ دے دوں گا. کہا آدھی حکومت مانگا تو کہا آدھی حکومت دے دوں گا, لیکن عمر کی گردن تو لے کر آوے. اب یہ ایران سے چلا کس کو مارنے کے لیے؟ بولو. اور کہاں جا رہا؟ مدینہ منورہ. اچھا جب یہ مدینے میں آ گیا اب دھیرے دھیرے سب کو, کیونکہ ان کے دماغ میں ایسا کہ جیسے ایران کے بادشاہ کا محل تھا, بڑی کوٹھی تھی اور سب درباری تھے. تو عمر بھی تو بادشاہ ہے, ان کی کوٹھی کہاں ہوگی, ان کا محل کہاں ہوگا, ان کے سب گھوڑے کہاں ہوں گے, ان کے جانور کہاں ہوں گے, ان کے فوجی کہاں ہوں گے. اور وہ پورے مدینہ میں ڈھونڈ رہا مگر کچھ مل نہیں رہا. تو کسی کو پوچھتا کہ بھائی عمر کہاں رہتے, ان کا محل کہاں؟ تو سامنے والا کہتا عمر کا محل. کون عمر؟ کہا آپ کے بادشاہ امیر المومنین. کہا ان کا کوئی مال وال نہیں ہے. تو کہا پھر رہتے کہاں ہے؟ کہا وہ جو گلی میں جھوپڑے نظر آتے اس میں وہ جھوپڑا عمر کا ہے, وہ جھوپڑا وہ گھر عمر کا. تو کہا عمر کا کوئی مال نہیں. کہا نہیں. کہا کوئی ان کی بیٹھک کا کچھ نہیں, وہ عمر وہاں ہے اور صبح میں مسجد نبوی میں ملیں گے, پھر اپنے گھر پر ملیں گے, 5 وقت نماز پڑھانے آئیں گے, باقی ان کا کوئی محل وال نہیں ہے. تو یہ گئے, کہا کہ چلو اچھا ہے یہیں پہ جا کے معاملہ نمٹا دے ہوئے. گئے, پتہ چلا کہ عمر گھر میں نہیں ہے. بولو عمر امیر المومنین گھر میں. تو معلوم کیا کہ بھائی گھر میں نہیں ہے. تو کہاں ہے؟ تو کہا بیت المال کے اونٹوں کو چرانے جنگل میں گئے. بولو بیت المال کے اونٹوں کو چرانے جنگل میں. تو یہ کہنے لگے اس سے اچھا موقع کیا ہوگا, کیونکہ یہاں محلے میں مارا ہوتا تو پورا محلہ جمع ہو کے میرے کو مارتا. اب جنگل میں کوئی نہیں ہوگا, آ جا کے عمر کی گردن اڑا دیں گے. وہ چلا, وہ جو ایرانی شخص تھا وہ چلا, کہاں پہنچا؟ جنگل میں. ادھر ادھر دیکھا ایک جگہ بہت سارے اونٹ نظر آتے, سمجھ گیا یہی بیت المال کے اونٹ ہوں گے. بس وہاں قریب اونٹوں کے قریب گیا تو دیکھا کہ درخت کے نیچے عمر سو رہے ہیں. بولو آنکھیں بند کر کے اب تو موقع اور آسان ہو گیا. بھائی پہلے تو وہاں شہر میں مدینے میں مارنا بہت مشکل تھا, تو کہاں پہنچ گیا؟ اور جنگل میں بھی اس حال میں کہ عمر تو تیار ہے بھی نہیں. بھائی عمر تیار ہوئے تو مقابلہ ہوگا نا. عمر تو بولو سو رہے, اب تو بہت آسان ہو گیا. تو اس نے سوچا کہ یہ تو بہت آسان معاملہ کہ عمر سو رہے, سارے اونٹ چل رہے. اس نے تلوار نکالی اور کہا کہ ابھی جا کے عمر کے 2 ٹکڑے کروں. نعوذ باللہ. قریب گیا کہ کچھ آواز آئی, زوردار آواز آئی, چنگاڑنے کی آواز آئی. اب وہ ادھر ادھر دیکھا تو شیر آ رہا ہے. اب دیکھا کہ جنگل میں شیر آ رہا, تو یہ تو ایران کا تھا, بڑا طاقت والا تھا. درخت کے اوپر چڑھ گیا. عمر نیچے سو رہے. یہ کہاں پر چڑھ گیا؟ کیونکہ وہ شیر آئے گا درخت پر تھوڑی چڑھے گا. یہ خوش ہو گیا, دل میں خوش ہو گیا اور آسان ہو گیا. اب میرے کو ماننے کی ضرورت نہیں, شیر خود ہی مانے گا. بھائی شیر ہے, انسان کو دیکھے گا پھاڑ دے گا. میرا سب کام آسان ہو گیا, سب کام آسان. آرام سے درخت پر بیٹھا. وہ شیر آ کر کیا کرتا معلوم؟ حضرت عمر کے چاروں طرف گھوم رہا ہے. بولو چاروں طرف گھوم رہا ہے. اور یہ اوپر سے انتظار کر رہا کہ اب حملہ کرے. اس نے دیکھا تھوڑی دیر میں حضرت عمر نے آنکھ کھولی, آنکھوں کو یوں ملا, شیر کو دیکھا اور یوں کیا جاؤ. شیر بھاگ گیا, وہاں سے چلا گیا. یہ حیران ہو گیا کہ شیر کو بھگایا, اور وہ بھی اشارہ کر کے بھگایا. اور جن کو میں مارنے کے لیے آیا اس کا دل ایسا خوف سے کانپنے لگا. سیدھے درخت کے نیچے اتر آیا. حضرت عمر نے اچانک دیکھا کہاں تھے؟ درخت پر تھے. کیا ہوا, کہاں سے آئے؟ سب بات میں, پہلے کلمہ پڑھوا دو. اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ. پھر اس نے ساری باتیں بتائی اور کہا عمر امیر المومنین وہ شیر تمہاری نگرانی کرتا تھا. حضرت عمر نے فرمایا عمر کی نہیں کرتا, جو مضبوط ایمان والا ہوتا ہے جنگل کا درندہ بھی اس کا غلام بن کے گھومتا ہے. جو مضبوط ایمان والا ہوتا ہے جنگل کا درندہ بھی اس کا غلام بن کے گھومتا ہے. تو اس شخص نے جو جواب دیا نے کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا اور میرا دل کہتا ہے کہ جب عمر کا اور دبدبا یہ ہے تو ان کو بنانے والے محمد کا کیا عالم ہوگا. ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی
چلو میں پھر واقعے پر آ جاؤں. سفر ہو رہا, سفر میں بیچ میں کون ہے؟ دائیں طرف, جلدی نہیں بولو, دائیں طرف, بائیں طرف. میں نے کہا نا جمال, حضرت ابو بکر نرم دل, دائیں طرف دیکھو تو جمال ہی جمال, بائیں طرف حضرت عمر جلال ہی جلال, اور بیچ میں دیکھو تو کمال ہی کمال. اللہ اکبر. اب ہمارے آقا محمد, اب سننا, سفر ہو رہا ہے, اب سفر ہو رہا ہے, کوئی دائیں بائیں کوئی ہے نہیں. اچانک سننا جنگل میں سے آواز آتی ہے. بھائی اچانک آواز آوے تو ہم لوگ کو گھبراہٹ ہو رہی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں, اب یہاں ہم بیٹھے اور اچانک کوئی آواز آئے, سب کو گھبراہٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا ہوا گنگا پور میں, کیا ہوا ہوگا؟ اب یہ لوگ بھی جنگل میں چل رہے اور اچانک اتنی پیاری آواز آتی. کیا آواز آتی؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا حبیب اللہ. یہ آواز آتی, اللہ کے رسول تم پر سلام, اللہ کے محبوب تم پر سلام. تو حضرت ابو بکر عمر کو دیکھ کر پوچھتے کون بولا؟ کیونکہ ہم تین ہی ہیں. عمر کہتے میرے کو نہیں معلوم, میں تم کو پوچھتا ہوں کون بولا. تو حضرت ابو بکر حضرت عمر دونوں اشارہ کرتے کہ کون آواز دے رہے, کچھ پتہ نہیں, دائیں بائیں دیکھو کوئی سمجھ میں نہیں آتا. چلو لیکن ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے, اور تھوڑے قدم آگے بڑھائے, اور تھوڑے قدم آگے بڑھائے. جب تھوڑے قدم آگے بڑھائے تو اب پیار سے آواز آ رہی ہے, السلام علیکہ یا رسول اللہ, والسلام علیکہ یا نبی اللہ, والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. آواز آتی ہے, اللہ کے رسول, اللہ کے نبی, اللہ کے محبوب تم پر سلام, تم پر سلام, تم پر سلام. اب حضرت ابو بکر عمر دونوں آگے بڑھے اور ہمارے نبی کو جا کے پوچھا, ہمارے نبی یہ آواز ہم سن رہے, آپ بھی سن رہے؟ ہم تو سن رہے, کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے, آپ سن رہے؟ اے سب سبحان اللہ بولو, سبحان اللہ. ہمارے نبی مسکرائے, اور جب اچانک ہمارے نبی مسکراتے تھے نا, ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آیا. ہمارے نبی اتنا اچھا مسکرائے, اتنا اچھا مسکرائے, اور مسکرا کر ہمارے نبی نے کچھ کہا نہیں, پہلے اشارہ کیا. سننا, اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حجر وقال انه يعرفني وانا اعرفه. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا, ایک چٹان, ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا, اور حضرت عمر نے فرمایا, ابو بکر عمر یہ پتھر یہ مجھے پہچانتا ہے, میں اسے پہچانتا ہوں, یہ مجھے سلام کرتا ہے, میں سلام کا جواب دیتا ہوں. کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا حجر يعرفني وعارفه ويسلم علي واسلم عليه. ہمارے نبی نے فرمایا یہ وہ پتھر ہے جو مجھے پہچانے, میں اسے پہچانوں, وہ مجھے سلام کرے اور میں اس کے سلام کا جواب. میں نے یہ واقعہ کیوں سنایا آپ کو؟ جواب دو گے انشاءاللہ. ہمارے نبی کو کون پہچانتا ہے؟ پتھر. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, پورا مجمع کیوں نہیں بولتا؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے, ہمارے نبی کو کون پہچان رہا ہے؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, بولو کون پہچان رہا ہے؟ یہ پتھر عقل والا ہے, اس میں عقل ہے, اس میں دماغ, اس میں جسم, اس میں روح, یہ کھاتا ہے, پیتا ہے, سوتا ہے. یہ دیکھو آپ کو یہاں پتھر ملے گا نا, یہاں کوئی میدان میں پتھر ملے گا, آپ اس کو اٹھا کے پھینکو, آپ کو گالی دے گا نہیں, پھر وہاں جا کے پھر واپس پھینکو, پھر گالی دے گا. ارے اس کو جا کے گندے نالے میں ڈال دو, وہ کچھ بولے گا, کیونکہ پتھر کے اندر روح نہیں, دماغ نہیں, عقل نہیں, کھانا نہیں, پینا نہیں, سونا نہیں. پتھر ہے وہ پتھر جس میں عقل نہیں, دماغ نہیں, روح نہیں, جو کھائے نہیں, پیے نہیں, سوئے نہیں, وہ نبی کو پہچانے. اور ہم یہاں جتنے بیٹھے, عقل والے, دماغ والے, روشن ہوش والے, ہم کھانے والے, پینے والے, پہننے والے, وہ پتھر بے جان, بے عقل نبی کو پہچانے. اور ہم اتنی عقل والے آج تک نبی کو نہیں پہچانے. ہم سے بڑا غدار اور دھوکے باز کون ہوگا؟ میرے کو ایمان سے بتاؤ, کون کون نبی سے محبت کرتا ہے؟ بھائی پہلی بات لا الہ الا اللہ, ہاتھ اوپر کر کے بولے مصطفیٰ کا دامن. کون کون پیارے نبی سے محبت کرتا؟ ہاتھ اوپر کر کے بولے محبت کرتے تھے, کرتے, اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے رہے گے. کون کون محبت کرتا ہے؟ ایک ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن. کرتے, محبت کرتے سب.
ارے ہاں بولو نہ کرتے، نہیں بولو نہ کرتے. جو لوگ داڑھی رکھے ہیں سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. جو بالکل نہیں رکھے کلین شیو استغفر اللہ، اور جو ایسی پٹی بناتے اعوذ باللہ. نہیں میرے کو ایک بات بتاؤ نا، نبی کے چہرے سے محبت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. نہیں بولو نا، محبت ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہمارے نبی نے ہمارے واسطے کتنی تکلیفیں اٹھائی میرے پیارے، نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا نہ چین نہ سکون دیکھا. ارے وہی ہمارے نبی طائف میں گئے، آپ کے پاؤں کو لہو لہان کیا گیا. آپ کو معلوم ہے طائف کے میدان میں ہمارے نبی اٹھنا چاہتے تھے، پاؤں پر پتھر مارے گئے تھے. ہمارے نبی اٹھنا چاہتے تھے، ابھی رکوع کی طرف آئے ہیں. میرے دوستوں کسی دشمن نے پیچھے اتنا زور سے آپ کو دھکا دیا، آپ کی کمر پر اتنا زور کا دھکا دیا، آپ کا سر مبارک ایک پتھر سے ٹکرایا. میرے پیاروں جب آپ نے سر اٹھایا لہو بہتا تھا، پاؤں سے لہو بہتا تھا، لیکن ہمارے نبی نے ایک ہی بات کہی، اللہ میری امت کو ہدایت دے دے. اللہ میری امت بہت پیاری ہے، جو پاؤں کے لہو پر بھی امت کو یاد کرے، جو احد کے میدان میں دندان مبارک دانت مبارک شہید ہوئے تو امت کو یاد کرے، جو خندق کے موقع پر پیٹ پہ 2 پتھر باندھے تو امت کو یاد کرے. میرے دوستو آخری وقت میں اللہ میرا امتی، اللہ میرا امتی. آج وہ امتی کو نبی کا چہرہ نہیں پسند آتا، آج وہ امتی کو نبی کا چہرہ نہیں اچھا لگتا. اس سے بڑے غداری کون سی ہوگی، اس سے بڑا دھوکے باز کون ہوگا؟ اس لیے آج پورا مجمع ایک ساتھ میں پکا ارادہ کرے کہ صرف داڑھی نہیں. جیسے میں ایک مثال آپ کو پوچھوں، ہم سب کے پاس موبائل ہے بھائی؟ ہاں یا نہ بولو؟ سب کے پاس ہے نا؟ ہے. ہاں بولو موبائل ہے. مسواک نہیں. کچھ کے پاس ہوگا ماشاءاللہ. 10% مسواک ہوگا، 90% نہیں ہوگا. کیوں؟ میں آپ کو ایک بات پوچھوں، موبائل ایک انسٹرومنٹ ہے، مسواک بھی انسٹرومنٹ ہے. موبائل سے لوگوں سے بات ہوتی ہے، مسواک کرو تو اللہ سے بات ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز پڑھنے والے 2 طرح کے ہوتے ہیں. بھائی عشاء کی نماز ہے، امام صاحب ابھی مصلی پر آئیں گے، نماز پڑھائیں گے. نماز پڑھنے والے وضو کر کے آ رہے ہیں. حضرت علی فرماتے 2 طرح کے لوگ آ رہے ہیں. ایک وضو کر کے آ رہا ہے بغیر مسواک کے آتا ہے، وہ امام کی آواز کو سنے گا. اور ایک وضو بھی کیا مسواک بھی کیا، وہ آئے گا، وہ امام کی آواز بعد میں سنے گا، پہلے اللہ کے ساتھ باتیں کرے گا. میرے دوستو ہمارے نبی نے فرمایا مسواک کر لے. کیا فائدہ ہوگا؟ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب وتذکیر الشہادتین عند الموت. امام شامی فرماتے ہیں مسواک کر لے، منہ پاکیزہ ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا. میرے پیارو موبائل پسند کے مسواک کیا پسند؟ اگر موبائل گم جائے کسی کا، آپ نے دیکھا ہوگا اس کی سٹائل دیکھا آپ نے؟ اگر موبائل گم گیا گھنٹی بجا میرے موبائل کیا ہوا؟ کروڑوں کو رولنگ تھا تیرا، کیا ہوا؟ اور مسواک نہیں ہے، زمانے سے جیب میں مسواک نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ موبائل دنیا والوں کا ہے، مسواک مصطفیٰ کا ہے. مصطفیٰ سے محبت نہیں میرے پیاروں. آج سے کون تیار ہے؟ چلو یہ تو میں نے 2-3 باتیں کہی. پہلی بات بولو لا الہ الا اللہ، دوسری بات بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑے. چلو تیسری بات پر میں آ رہا ہوں، بہت پتے کی بات ہے. کون سا مہینہ؟ آواز سے بولو کون سا مہینہ؟ شعبان مہینے میں رات آئے گی انشاءاللہ. بولو آئے گی. ہمارے مارچ کی 7 تاریخ انگلش وہ جو رات آئے گی وہ شب برات. بولو وہ شب. ایک بات یاد رکھنا، یہ رات میں اللہ اتنا معاف کرتے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کتنا معاف کرتے؟ تو ہمارے نبی کے زمانے میں ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے میں بکریاں بہت زیادہ تھی، بکرے بہت زیادہ تھے. ہمارے نبی نے وہ قبیلے کا نام لے کر کہا کہ جتنی بکریاں اور جتنے بکرے ہیں ان کے بدن پہ جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ ایک ایک امتی کے اتنے گناہوں کو آج رات میں معاف کر دے گا. تو بہت بڑی رات آ رہی ہے شب برات. لیکن آپ کو معلوم ہے ایک آدمی کتنی بھی عبادت کرے، کتنا بھی روے، کتنا بھی سجدے کرے،
مگر اس کی ماں اس سے ناراض ہے یا اس کا باپ اس سے ناراض ہے، اللہ یہ رات کو اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ یہ رات کو نہیں، رمضان کی جو رات آئے گی، اور رمضان میں ایک بڑی رات آئے گی شب قدر، اللہ اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ آپ کو ایک بات بتاؤ میرے دوستوں، ماں کیا ہے؟ ہماری ماں کیا ہے؟ ہمارے ابا کیا ہے؟ میرے پیارو، ہماری ماں کا ہمارے اوپر اتنا احسان، اللہ کی قسم کھا کر بولو، کیا یہ حدیث ہم نے نہیں سنی کہ ایک صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول میں کیا کروں، میں کیا کام کروں، اللہ راضی آپ راضی، میں کیا کام کروں؟ ہمارے نبی نے فرمایا امک، ماں کی خدمت کرو۔ کیا بولا؟ ماں کی؟ تو وہ کہنے لگا اللہ کے رسول تو ہے، میری امی کی بہت خدمت کرتا، آپ اس کے بعد کچھ بتائے۔ ہمارے نبی نے فرمایا امک، ماں کی خدمت کرو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے بتایا نا میں ماں کی بہت خدمت کرتا، بہت خدمت کرتا، اور کیا کرو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا امک، ماں کی خدمت کرو۔ وہ صحابی کہنے لگے میں سن لیا، ماں کی خدمت کرنا، اب کیا کرنا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ابو جاؤ ابا کی خدمت کرو۔ معلوم ہوا ابا کی خدمت سے ماں کی خدمت 3 گنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ماں نے وہ 3 کام کیے، یہاں ابا بیٹھے ہوں گے ہم سب، ماں نے وہ 3 کام کیے جو ابا نے نہیں کیے۔ پورا مجمع بولنا، بچے کو پیٹ میں رکھنے والی کون؟ 9 مہینے تک پیٹ میں رکھنے والی کون؟ ماں۔ ڈیلیوری، بچہ جننے والی کون؟ ماں۔ دودھ پلانے والی کون؟ یہ کام ابا نہیں کرتا نا، اس لیے ہمارے نبی نے وہ تینوں باتوں کا خیال کیا۔ وہ ماں نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، اور کتنے گھر میں تو معلوم ہے بیوی پریگننٹ ہوتی ہے، شوہر کے اندر فرما برداری نہیں ہوتی، شوہر کے اندر بیوی کی محبت نہیں ہوتی، وہ بیچاری پیٹ میں بچے کو لے کے برتن بھی دھو رہی ہے، کپڑا بھی دھو رہی ہے، وہ بیچاری ساس کی باتیں بھی کڑوی کڑوی سن رہی ہے، وہ ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، کسی طریقے سے بیچاری 9 مہینے تک پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے، اس کے بعد میں ڈیلیوری ہوتی ہے، پھر بھی معلوم نہیں کتنا ظلم اس کے اوپر ہوتا ہے، پھر بھی بڑے پیار محبت سے 2-2 سال تک بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور اگر بچہ بیمار ہوتا ہے پوری رات جاگتی ہے، اگر غریب ہے تو اپنا کمبل ہٹا دیتی ہے، بچے کو کمبل اڑا دیتی ہے۔ میرے دوستو وہ ماں ہم کو نہیں اچھی لگتی، وہ ابا جس نے خون پسینے کی کمائی ایک کر کے ہم کو آگے بڑھایا۔ ابھی آپ نے دیکھا قاری قمر الاسلام کمر کو میرے بابا کہہ کے رونے لگے۔ دنیا کہتی ہے چھوٹا بچہ یتیم ہو جاتا، نہیں میرے دوستو، میرے اماں ابا بھی دونوں اللہ کی رحمت میں چلے گئے۔ یاد آتے تو بہت یاد آتی ہے۔ میں صرف ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، آپ نے نام شاید نہیں سنا ہوگا، نام ہے حیوہ۔ بولو کیا نام؟ یہ ہمارے یہاں نام رکھنے کا رواج ہے، تھوڑی آواز اوپر کریں، تھوڑی آواز اوپر کریں۔ آپ لوگ سن رہے ہو نا؟ تھکے تو نہیں ہو نا؟ نہیں تھکے تو بات بند کر دوں؟ نہیں، ساتھ میں بولو نا، ایک بہت بڑے حدیث کے امام، کیا نام؟ حضرت حیوہ۔ پورا مجمع بولے گا حضرت حیوہ۔ ان کا کیا معاملہ تھا بھائی؟ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے تقریر کرنے والے، بہت بڑے بیان کرنے والے۔ روز صبح میں ان کا سبق شروع ہوتا تھا، مجمع کا مجمع آتا تھا۔ کیا ہوئے معلوم ہے؟ جب یہ سبق پڑھاتے ہوئے اور بالکل سبق پڑھا کے کافی اچھا سبق پڑھا رہے ہوئے، اچانک ان کی ماں آتی تھی۔ اچھا، ماں کی عمر 99-100 سال کی عمر، اور ماں ڈنڈا لے کر ہاتھ میں آوے اور کیا کرے معلوم ہے؟ سیدھے آ کے حیوہ کو ڈانٹنا شروع کرے۔ کیا ڈانٹے؟ حیوہ کو کہے القل حبوب علی الدجاجہ، آ کر کہتے، وہ ماں آ کر کہتی تھی ہاں بیٹھ گئے، سبق پڑھانے بیٹھ گئے، بیان کرنے بیٹھ گئے، پورا مجمع بیٹھ گیا، ہوشیاری مارنے بیٹھ گئے۔ اپنے گھر میں مرغی کو دانہ کون ڈالے گا؟ گھر میں مرغیوں کو دانہ کون ڈالے گا؟ چلو اٹھو، پہلے مرغیوں کو دانہ ڈالو۔ اب حضرت حیوہ وقت کے امام ہیں، وقت کے بہت بڑے ہیں، لیکن کتاب بند کرتے، پورے مجمع کو کہتے بیٹھے رہو، میں مرغی کو دانہ ڈال کے آتا ہوں۔ حالانکہ حضرت حیوہ کہتے صبح میں نے مرغیوں کو دانہ ڈالا، میں نے خود بھی ناشتہ کیا، امی کو ناشتہ کروایا، غسل کر کے آیا، لیکن امی کا دماغ ہے بس بڑھاپا ہے، جاتے ساری مرغیوں کو پھر دانہ ڈالتے، اس کے بعد اماں کو پوچھتے اماں میں نے مرغیوں کو دانہ ڈال دیا، پھر میں سبق پڑھانے چلا جاؤں؟ اماں اجازت دیتی تو پھر آ جاتے۔ میرے پیاروں، یہ 1-2 دن کے بعد میں 6 مہینے، بولو کتنے؟ ایک دن کیا ہوا معلوم نہیں، ماں کا غصہ کچھ زیادہ ہوگا، بڑا ڈنڈا لے کر آئی اور وہی طریقے سے آئی اور آ کر کہا القل حبوب علی الدجاجہ، تم مرغی کو دانہ ڈالے بغیر آ گئے۔ اس دن حضرت حیوہ کی زبان سے نکل گیا اماں حدیث کا سبق ہو رہا ہے،
اور بہت امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے، اور میں مرغی کو دانا ڈال کے آیا ہوں، اور ڈنڈا جو تھا نا ماں نے لے کے وہ ڈنڈا مارا، سیدھے سر پہ مارا، یہاں سے خون بہنا شروع ہوا، سارا مجمع حیران۔ حضرت حیوہ اسی طرح خون دباتے دباتے چلے گئے، جا کے مرغیوں کو دانا ڈالا، پٹی وٹی باندھ کر آئے، اور اس کے بعد میں جب حدیث کی کتاب کو کھولا تو پڑھاتے پڑھاتے رونے لگے، پڑھاتے معلوم نہیں یا تو درد ہوتا ہوگا یا تو ماں کی محبت یاد آئی ہوگی، رونے لگے۔ تو ایک شاگرد کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت ایک آئیڈیا، ایک آپ کو بہت اچھی بات بتاؤں، یہ کر لو، یہ روز کا معاملہ ختم۔ تو حضرت حیوہ نے کہا کیا کروں؟ کہا جب گھر سے باہر نکلو تو تالا مار کے نکلو۔ ماں تو گھر میں باہر تالا لگا، ماں کا دماغ تو کام کرتا نہیں ہے، وہ تھوڑی دیر تک دروازہ ٹھک 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 کرے گی، پھر واپس بیٹھ جائے گی۔ آپ آرام سے سبق پڑھاؤ، سبق پڑھا کے تالا کھولو، پھر ماں کی جو خدمت کرنا ہے خدمت کرو۔ سننا میرے پیاروں گنگا پروان، حضرت حیوہ نے زور سے چیخ ماری اور کہا بیٹا وہاں تالا لگاؤں گا تو رات کو میرے خوابوں پہ تالا لگ جائے گا، رات کو میرے خوابوں پہ۔ تو سب نے کہا آپ کو خواب پہ تالا لگ جائے گا؟ کھرے وہاں ماں کے دروازے پر تالا لگاؤ گے، رات کو خواب میں کیسا تالا لگے گا؟ حضرت حیوہ نے کہا تم کو نہیں معلوم، روز رات کو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور روز مجھے آ کر پوچھتے ہیں آج ماں نے تجھے کیا کہا، آج ماں نے تجھے کیسے ڈانٹا، تو نے آج ماں کی کتنی فرما برداری کی، اور آج تو آ کر مجھے پوچھیں گے تیری ماں نے تجھے کہاں مارا۔ اور جہاں جہاں میں بتاتا ہوں میرے نبی وہیں پر اپنا مبارک ہاتھ پھیر دیتے ہیں، تو اب وہ تالا لگ جائے گا۔ تو میرے پیاروں سچ بتاؤ ہم نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اپنی ماں کے سامنے آواز اٹھانا، اپنی ماں کے سامنے زور سے بولنا، باپ کو ایک دم کڑوا جواب دینا، یہاں تک کہنا کہ ماں تیرے کو نہیں سمجھ میں آتا، میرے کو سمجھ میں آتا ہے۔ میرے پیاروں جس ماں اور باپ نے تمہیں جنا تمہیں زیادہ سمجھ میں آنے لگا، اس لیے وہ دن آنے سے پہلے شب برات، وہ رات آنے سے پہلے ماں سے معافی مانگ لو گے، بولو کر لو گے انشاءاللہ۔ تو پہلا کام لا الہ الا اللہ، دوسرا کام مصطفیٰ کا دامن، اور تیسرا کام بولو ساتھ میں بولو، تیسرا کام ماں کی فرما برداری۔ کون کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرو، ماں سے معافی مانگ لیں گے، بولو مانگ لیں گے انشاءاللہ۔ اب بات ختم کر رہا ہوں، آخری بات میرے پیاروں، یہ بچے قرآن پاک کے حافظ ہوئے نا، بولو ہوئے نا، حافظ ہوئے۔ یہ مدرسہ، یہ مسجد، یہ بچے، یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ میرے پیاروں کیا شان ہوگی قیامت میں، چاہے دنیا میں کوئی کرے نہ کرے، لیکن سچ بتانا ان لوگوں کی شان ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ میں صرف شارٹ میں آپ کو بتا دوں، قیامت میں حافظ جو ہے نا، حافظ جتنے حافظ ہوں گے، مرد یا عورتیں، لڑکے یا لڑکیاں، حافظین اور حافظات جتنے ہوں گے، قیامت میں اللہ سب حافظوں کو جمع کریں گے، سب حافظوں کو جمع کریں گے۔ تو ظاہری بات ہے قیامت کا دن ہوگا، سب لوگ تھر تھر کانپتے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے، کیوں؟ حافظین کو پوچھیں گے، یہ بچوں کو پوچھیں گے، کیوں کانپ کیوں رہے؟ تو سب کہیں گے اللہ آپ کا ڈر لگتا، اللہ آپ کا ڈر لگتا۔ اللہ فرماتے مت ڈرو، اگر مجھے عذاب دینا ہوتا تو تمہارے سینے میں میرا قرآن نہیں عطا کرتا، مجھے اگر تمہیں عذاب دینا ہوتا تو یہ پیارا قرآن میں تمہارے سینے میں نہیں دیتا۔ اور میرے بھائیوں سننا، بہت پیار سے سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ کو کیا کہیں گے؟ اللہ خود کہیں گے حافظ کو، کہیں گے پڑھتا جا جنت کی سیڑھی چڑھتا جا، بولو سبحان اللہ، پڑھتا جا جنت کی سیڑھی چڑھتا جا۔ قرآن پاک میں 6666 آیتیں، جنت کی سیڑھی 6666، اللہ کہیں گے پڑھتا جا جنت کی سیڑھی چڑھتا جا۔ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها۔ اللہ فرمائیں گے پڑھتا جا جنت کی سیڑھی چڑھتا جا، آخری آیت پر پہنچے گا 10 قدم پر جنت الفردوس، بولو سبحان اللہ۔ یعنی حافظ اور جنت الفردوس، بولو کتنے قدم؟ 10 قدم۔ اب سننا کیا ہوگا، یہ حافظ لوگوں کو مبارک کرے، بولو آمین، بولو آمین۔ اللہ تینوں بچوں کو مبارک کرے، بولو آمین۔ 10 قدم باقی ہوں گے، اور حافظ کو اللہ کیا کہیں گے معلوم؟ اے حافظ جاؤ
10 कदम चलो और अल्लाह सारे फरिश्तों को कहेंगे हाफिज चलता जाएगा, तुम चारों तरफ से सलाम करते जाओगे। बोलो सुभान अल्लाह। कुरान करीम में फरमाया वो फरिश्ते सलाम करेंगे, सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। वो फरिश्ते सलाम सलाम सलाम, और हाफिज दरमियान में चले जा रहे, चारों तरफ से फरिश्ते सलाम। 10 कदम पर जन्नत का दरवाजा खुलेगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा, जन्नत का दरवाजा खुलेगा, ये जैसे अंदर जाएंगे अल्लाह की आवाज आएगी, फरिश्तों सलाम बंद, कोई सलाम नहीं करे। अरे जन्नत में एंटर हो गए हाफिज, अल्लाह कहेंगे फरिश्तों कोई सलाम नहीं, तो हाफिज जो होंगे वो अल्लाह को कहेंगे, अल्लाह वो सलाम करते थे बहुत अच्छा लगता था, अल्लाह वो सलाम करते थे बहुत अच्छा लगता था, तूने क्यों उनको रुका दिया, करने दो ना, उनको सलाम करने दो ना। अल्लाह कहेंगे मेरा बंदा तेरे सीने में कुरान है, फरिश्ते नहीं सलाम करेंगे, अब मैं खुद अल्लाह तुझे सलाम करूंगा, अब मैं खुद अल्लाह तुझे सलाम करूंगा। ये सूरह यासीन पढ़ो, मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलाल अलल अराइकि मुत्तकिऊन लहुम फीहा फाकिहा व लहुम मा यद्दऊन सलाम कौलन मिन रब्बिर रहीम। अल्लाह कहेंगे फरिश्तों सलाम मत करो, अब पैदा करने वाला अल्लाह खुद सलाम करेगा। ए मेरे प्यारो, अल्लाह कैसा सलाम करेंगे मालूम है? जिन को अल्लाह सलाम करेंगे ना सब जन्नत के दरवाजे पर बैठ जाएंगे। अल्लाह कहेंगे आगे बढ़ो, अभी तो जन्नत बहुत बड़ी है, आगे बढ़ो। तो क्या कहेंगे? अल्लाह तेरी आवाज में ही हमको जन्नत मिल गई है। बोलो सुभान अल्लाह। फिर मालूम है क्या होगा? फिर सब हाफिज बोलो कहाँ जाएंगे? अरे बोलो ना कहाँ जाएंगे? एक दिन होगा अल्लाह कहेंगे, सुनना बड़ा, एक दिन होगा अल्लाह कहेंगे जन्नत की बालकनी में जाओ, भाई जन्नत की बालकनी, बाला खाना, उससे भी खूबसूरत जाओ। वो सारे हाफिज जाएंगे, कहाँ जन्नत की बालकनी, सारे हाफिज जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे नीचे देखो, वो जन्नत में से नीचे देखेंगे तो बहुत नीचे जहन्नम की खाई होगी, किसी को मारा जाता होगा, किसी को पीटा जाता होगा, किसी को लोहा सर फोड़ा जाता होगा, किसी की हड्डी तोड़ी जाती होगी, किसी की पसली से पसली मिला दी जाती होगी, किसी को बड़े बड़े कांटे गले में उतारते जाएंगे। ये ऊपर से देखेगा, कहेगा अल्लाह नहीं, मेरे को नहीं देखना, अल्लाह मैं जन्नत में बराबर, मैं जन्नत की बालकनी में बराबर, अल्लाह मुझे ये नहीं देखना। अल्लाह कहेंगे तेरे सीने में कुरान था, देख ले कि जितने नीचे है जहन्नम में और जिसको अज़ाब होता, इसमें तू किसी को पहचानता है? सिर्फ ऊपर से देख के बता किसी को पहचानता? तो यूँ देख कर कहेगा अल्लाह उसको पहचानता, वो गंगापुर में रहता था। अल्लाह कहेंगे वो तेरे को पहचानता था? अल्लाह मेरे को नहीं मालूम, वो मेरे को नहीं पहचानता, लेकिन मैं उसको फिर वो कहेगा अल्लाह वो मेरा चचा, उसको तो मैं पहचानता हूँ, अल्लाह वो मेरी फूफी है, अल्लाह मैं उसको पहचानता हूँ, अल्लाह वो मेरी खाला है, मैं उसको पहचानता हूँ। फिर कहेगा अल्लाह वो हमारे मदरसे में आया था, एक बार आया था, हमारे प्रिंसिपल के साथ बैठा था, लेकिन मेरे साथ बात नहीं किया था, लेकिन अल्लाह मैं उसको पहचानता हूँ। अल्लाह फरमाएंगे मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी बड़ाई की कसम, तू जिसको पहचानता है इशारा कर, अब तू इशारा करता जाएगा, जहन्नम से निकाल कर उसे भी जन्नत में पहुंचा दूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कमाल गंगापुर है, जब खत्म करने पर आया तब आप लोगों की आंखें खुली है। मेरे प्यारों, आज मैं आपके सामने 2 बातें करूंगा, दोगे मेरे को? बड़े कंजूस है भाई, दोगे भाई? मैं अपने वास्ते भीख मांगने नहीं आया हूँ, ये मैंने आज पूरा दिन में यहाँ था जामिया उमर बिन खत्ताब में, लेकिन मैं आपसे कलेक्शन चंदा मांग रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात बता रहा हूँ, आपकी मर्जी, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद फैसला करना, लेकिन उस बात को बताने के बाद पहले की इरादा करो ताकि मेरी 4 बातें मुकम्मल हो जाए। पहली बात ला इलाहा, नंबर 2 मुस्तफ़ा का दामन, नंबर 3 माँ की खिदमत,
अब्बा की खिदमत, और आखिरी बात कह दो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि कल भी मैंने वहाँ सालार जंग में और आज गंगापुर में एक ही बात कहूँगा, शायद कोई आलिम इतना खुलकर नहीं बोलता, लेकिन मैं खुलकर कहता हूँ आपकी मर्जी, बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुरान में लिखा, अल्लाह ने साफ अल्फाज में कह दिया, जो नमाजी होगा वो जन्नती होगा और जो बेनमाजी होगा वो जहन्नमी होगा। फिर बोलो, जो नमाजी होगा वो जन्नती होगा, जो बेनमाजी होगा वो जहन्नम। तो कौन कौन तैयार है? नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफिज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले, नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं। अल्लाह फरमाते जन्नतुल फिरदौस अता करूंगा, उससे ऊपर कोई जन्नत नहीं। नमाज नंबर 1 तो जन्नत भी नंबर 1। तो कौन कौन तैयार है? सब पढ़ेंगे नमाज। लेकिन एक बहुत प्यारी बात बताऊं, ये मैंने पढ़ा और बहुत दिल इतना राजी हो गया। एक बादशाह था, बोलो कौन? उसने इरादा किया कि मुझे मस्जिद बनाना है, मस्जिद मदरसा सब साथ में बनाना है। और उसने ये भी ऐलान किया, कोई चंदा नहीं, कोई कलेक्शन नहीं, क्योंकि उसको चंदे की क्या जरूरत है, वो खुद क्या है, बादशाह है, उसको चंदे की क्या जरूरत है। वो गरीब मिस्किन यतीम बेवा लाचार मजबूर, पूरी रियाया को संभालने वाला, पूरा बैतुल माल उसके पास, सारी हुकूमत उसके पास। उसने कहा कोई कलेक्शन नहीं, कोई चंदा नहीं, मैं बादशाह, अपने नाम से मैं अल्लाह का घर बनाऊंगा। देखो, मस्जिद बनाया तो अल्लाह का घर बनाया, मदरसा बनाया तो मुस्तफ़ा का घर बनाया। कहा मैं दोनों बनाने वाला और कोई चंदा होने वाला। अच्छा, उस जमाने में एक 20 साल का जवान लड़का जो जंगलों में लकड़े काटे, बोलो क्या करे, जंगलों में लकड़े काटे, और जंगलों में लकड़े काटे, बेचारा गर्मी में बेचे। उसको पता चला कि बादशाह मस्जिद बनाने वाला है, अल्लाह का घर, मुस्तफ़ा का घर। वो बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट लिया, अब बादशाह के पास आया। अब बादशाह के पास आया, कहा बादशाह आप अल्लाह का घर बना रहे हैं? बादशाह ने कहा। कहा कि आप मुस्तफ़ा का घर बना रहे हैं? बादशाह ने कहा। तो कहा मैं जंगल में लकड़े काटता हूँ, आज मैंने बेचा और 4 ईंट खरीदा। कितनी ईंट समझते हो? 4 ईंट खरीदा और निकाला रुमाल में, बड़े रुमाल में 4 ईंट निकाला। कहा मैं चाहता हूँ आप जो अल्लाह का घर बनाते उसमें मेरी 4 ईंट लगा देना, उसमें मेरी 4 ईंट। बादशाह का तेवर बदल गया। बादशाह ने कहा बाहर बोर्ड नहीं लगा, हमने बाहर ऐलान करवाया, कोई चंदा नहीं, कोई कलेक्शन नहीं, किसी का कोई पैसा लेना नहीं, बादशाह हो, अकेला मुस्तफा का मकान बनाओ, अकेला अल्लाह का घर बनाओ, कोई मुझे नहीं चाहिए। उठाओ तुम्हारी ईंटें उठाओ। कहा बहुत हलाल की कमाई है, 4 ईंटों में तुम्हारा क्या जाएगा? बादशाह ने कहा उठाओ, नहीं तो यहाँ से धक्के मार के निकलवाऊंगा। उस बेचारे ने 4 ईंट ली। सुनना, लेकिन अकल वाले को अल्लाह कैसी अकल देता, कैसा। वो बाहर गया जहाँ सारी ईंटें रखी हुई थी। भाई मस्जिद तो बनी नहीं थी, सारी ईंटें रखी हुई थी। उसने क्या किया, वो ईंटों के साथ अपने लकड़े भी रखा और सबको बराबर बांधा और अपने कंधे पर रखा और जानबूझकर वो ईंटों के सामने गिर गया। भाई ईंटों के सामने गिर गया, जल्दी उसका रुमाल खोला, वो जो ईंटें थी वहां अपनी 4 ईंट रख दी और वापस रुमाल बांधा, लकड़े हाथ में लिए और लेकर, तो सबने देखा कि भरी हुई कोठरी के साथ गिरा और बड़ी हुई कोठरी के साथ वापस चला गया और 4 ईंटें कहाँ रख दिया। हो गया, जमाना गुजर गया। वो बादशाह भी उसके बाद में एक अल्लाह का वली बना हुआ बादशाह ही था। एक दिन रात को ख्वाब में बादशाह रात को ख्वाब में देखता है कि ख्वाब में कोई उनको उठा रहा है और 2 शख्स इनको उठा के कहते चल जन्नत में चल। तो कहा अभी जन्नत में? कहा तूने अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह ने जन्नत में तेरा महल बना दिया और पूरा महल अल्लाह ने चांदी का बनाया है। ये बादशाह इतना खुश, और वो 2 फरिश्ते होंगे या ख्वाब में जो भी होंगे, वो दरवाजा, चांदी का दरवाजा खोलते हैं और बादशाह को लेकर चलते और एक ही आवाज आती है, जो अल्लाह का घर जमीन में बनाता है, जो मुस्तफा का घर जमीन में बनाता है, अल्लाह जन्नत में उसका महल बनाता। वो बादशाह देखा चला जन्नत तो खत्म ही ना होए। आखिर में वो ख्वाब में कहता है भाई बहुत चले, कहाँ तक है? कहा भी तो बहुत, चलते जाओ, इतना लंबा ख्वाब।
एक जगह पे जाकर उसको कहा तेरी जन्नत यहाँ पर खत्म हो गई, और ये जो इसके बाजू वाली जन्नत है वो सोने की और मोतियों की बनी हुई है, वो तेरी नहीं है, वो तेरी नहीं है, यहाँ तुम्हारी जन्नत खत्म हो गई। तो वो बादशाह ने ख्वाब में दो को कहा कि वो मेरी जन्नत के साथ वो जन्नत और भी चमकती है, मेरी तो चांदी की है, वो सोने की है, वो जवाहरात की है, वो मोती की है, वो याकूत की है, वो जबरदस्त की है, उसके पत्थर कितने शानदार है, तो वो जन्नत किसकी है? कहा वो जन्नत भी उसकी है जिसने मस्जिद बनाई है। कहा कौन सी मस्जिद? कहा जो तूने बनाई। उसने कहा मैंने मस्जिद बनाई, उसमें तो कोई नहीं था, कोई नहीं था, कलेक्शन नहीं था, चंदा नहीं था, मैंने अकेले ने मस्जिद बनाई, और मस्जिद बनाने वाले को चांदी की जन्नत, और जिसने कुछ नहीं किया उसको सोने की जन्नत। कहा ना, उसने भी मस्जिद बनाई। तो बादशाह ने वो दो को कहा तुमको नहीं समझ में आता, जब मैं अकेला बनाने वाला तो उन दोनों ने कहा याद कर वो 4 ईंट लेकर आया था, याद कर। तो कहा आया था लेकिन मैंने लिया नहीं था। कहा तूने लिया नहीं था, अल्लाह ने पहुंचा दिया था, सारी ईंटों में उसने ईंट रख दिया था, ये उसकी जन्नत है। बोलो ये उसकी जन्नत है। बादशाह की आंख खुली और बादशाह को ख्वाब में बताया तुझे पूछना हो तो वो मजदूर को बुला के पूछ लेना, लेकिन डांटना वाटना नहीं, वरना ये जन्नत भी जाएगी, वरना। सुबह में बादशाह उठा, पहले तो सोचा कि डांटने का नहीं उसको, मैं भले बादशाह हूं। दिल्ली में सोचा यहीं पे सौदा कर लूं, देखो क्या होता है। बुलाया उस जवान को, वो 22 साल का जवान आया, आकर बादशाह ने कहा वो 4 ईंट क्या हुआ? सच्ची सच्ची दास्तान सुना। उसने रोते रोते सुना दिया कि वो 4 ईंट मेरी मस्जिद में लग गई। बादशाह तो समझ गया, डांटने वाटने का तो है नहीं। बादशाह ने इतने प्यार से कहा वो जो 4 ईंट तूने रखी ना, तू बता, आज मैं वो 4 ईंट खरीदना चाहता, तू कीमत बता, मैं तुझे कीमत दे दूंगा। तो उसने कहा नहीं मैं कोई कीमत नहीं बताता, मैंने तो वो 4 ईंटें रख दी, बात खत्म हो गई। बादशाह ने कहा 1000 दीनार दूंगा। कितना? दीनार यानी सोने का टुकड़ा, 1000 सोने के टुकड़े दूंगा, बस इतना लिख कर दे दे कि वो 4 ईंट तूने मेरे को दे दी और 1000 दीनार तूने ले लिया। तो वो क्या कह रहा है, बहुत सस्ता है, इतना तुम 4 ईंट मैंने दिया, सिर्फ 1000 दीनार। तो बादशाह कहने लगा ईंटें दिया था, कोई सोने के टुकड़े थोड़ी दिया था, 4 ईंट दिया था मैं 1000। तो बादशाह ने कहा चल न तेरी न मेरी 2000 दीनार लेके जा, लेकिन ये लिख के दे कि वो 4 ईंट तूने मेरे नाम पे कर दी। इसने कहा 2000 में नहीं हुए, ऐसा सस्ती बातें मत करो, इतने बड़े बादशाह हो के 2000 की बातें करते। बात बढ़ते बढ़ते चली गई 5000 दीनार। इसने कहा ना 5000। तो बादशाह ने आखिर में कहा देख अब आखिरी बात कर रहा हूँ, गुस्सा दबा के रखा, बहुत अपना गुस्सा दबा के, आखिरी बात 10,000 दीनार, 4 ईंट 10,000 दीनार, और जा तेरे को जमीन भी देता 10,000 दीनार भी देता, लेकिन लिख कर दे दे कि वो 4 ईंट मैंने। वो जवान क्या कहता ना इसमें नहीं होए। अब बादशाह का दिमाग गया, कहा तुझे शर्म नहीं आती, तू सौदा करता है मेरे साथ में 10,000 दीनार? तो कहा बादशाह जो ख्वाब तूने देखा है वो ख्वाब मैंने भी देखा है, जो ख्वाब तूने देखा और तूने तो आज रात देखा, मैंने तो जिस दिन वो 4 ईंट लगाया उस रात से रोजाना मैं ख्वाब में मेरी जन्नत को देखता, मैं सबका सौदा करूंगा मगर जन्नत का सौदा नहीं करूंगा। ये कहकर वो रोता हुआ जवान चला गया। आज मैं भी चाहता हूँ मेरे प्यारों, आप यहाँ आएंगे, मुझसे मुलाकात करेंगे, आपको जो भी जामिया उमर बिन खत्ताब में देना है वो मेरे हाथ में दोगे, उसको मैं हाथ में जमा करूंगा, फिर रुमाल में रखूंगा, आपसे मेरी मुलाकात। क्योंकि अभी मैंने किसी से मुलाकात, कल सालारे जंग में भी मैंने मुलाकात नहीं की किसी से, और मैंने वादा किया था कि मैं वहां मुलाकात नहीं करूंगा लेकिन गंगापुर में मुलाकात करूंगा। लेकिन मेरे प्यारों खाली हाथ मुलाकात नहीं करूंगा। एक 4 ईंट पर अगर अल्लाह सोने की और जवाहरात की जन्नत दे सकता है, आज भी वही मुस्तफा का मकान है, आज भी वही अल्लाह का मकान है। आप जितना होगा ताउन करोगे, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बयान अच्छा लगा होगा। ऐसे कारी अहमद अली साहब के तमाम बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। अल्लाह ताला हमें इस बयान पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिलते हैं अगले बयान के साथ। खुदा हाफिज।